چھوٹا حملہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے بہت بڑے بادشاہ ابرہا نے کیا تھا، جو اپنی 60,000 کی فوج لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور ابرہا کے پاس اس فوج میں بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے، جس کے بعد ایک بہت بڑے میریکل سے اللہ نے ابرہا کی پوری فوج کو تباہ کر دیا اور کعبہ کو بچا لیا، جسے ہم پہلے ہی ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اب ابرہا تو اس پورے حملے میں کعبہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا، لیکن کعبہ پر دوسرے حملے میں پہلی بار کعبہ کو آگ لگا دی گئی، اور جس بندے نے کعبہ پر یہ حملہ کیا تھا اسے ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کا نام تھا یزید۔ یزید کے بادشاہ بنتے ہی اس کی فوج نے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بہت ہی بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ لیکن کربلا کے واقعے کے بعد بھی یزید رکا نہیں، کیونکہ جیسے ہی لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ چلنے لگا، لوگ یزید کی بادشاہت کے خلاف ہر جگہ کھڑے ہونے لگے، جس میں یزید کے خلاف سب سے بڑی بغاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ہوئی۔ مدینہ کے لوگ، جو زیادہ تر صحابہ اور صحابہ کی اولاد تھی، انہوں نے کربلا کے واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد مدینہ میں امیہ خاندان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا اور وہاں سے زبردستی سارے بنو امیہ کے لوگوں کو باہر نکال دیا۔ لیکن جیسے ہی بنو امیہ کے کیپٹل ڈمیسکس میں بادشاہ یزید کو اس بات کا پتہ چلا، تو اس نے فوراً اپنی فوج کو مدینہ پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ مدینہ پر حملہ کرو، اور انہیں حکم دیا کہ اگر 3 دنوں کے اندر اندر مدینہ کے لوگ مجھے اپنا بادشاہ نہ مانے تو پھر میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے کہ تم مدینہ کے اندر گھس کر وہاں جسے چاہے مار دو اور مدینہ کے گھروں کو لوٹ لو۔ جیسے یزید کی فوج مدینہ کے پاس پہنچی، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مدینہ والوں نے ایک بار پھر مدینہ کے سامنے وہی خندق دوبارہ بنائی تھی، جو اس سے بہت سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں بنائی تھی۔ لیکن وہ خندق کافروں سے بچنے کے لیے تھی اور یہ مسلمانوں سے۔ لیکن اس بار یزید کی فوج سے مدینہ کی خندق مسلمانوں کو نہیں بچا سکی، جس کے بعد یزید کی فوج نے مدینہ میں گھس کر 3 دن تک صحابہ اور ان کے بیٹوں کا قتل عام کیا اور یزید کے حکم سے مدینہ میں صحابہ کے گھروں کو لوٹ لیا۔ اور کچھ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ یزید کی فوج نے مدینہ میں کچھ عورتوں کا ریپ بھی کیا۔ یزید کے اس ظلم سے مدینہ سے کچھ لوگ اپنی جان بچا کر مکہ کی طرف بھاگ گئے، جہاں اس وقت ایک بہت بڑے صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور انہیں خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کو تباہ کرنے